اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 42، آیت نمبر 43، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اس حال میں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لہذا اے پیارے نبی، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اب اس کے مختصر تشریح سن لیجئے۔ صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، اسے وہ کس طرح کھولے گا، اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلا کیف اور بلا تشبیہ اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر بھی کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بھی بلا کیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف محدثین کا مسلک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ اسی استدراج یعنی ڈھیل دینے کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود دنیاوی مال اور اسباب کی فراوانی اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کے قانون امہال کا نتیجہ ہے۔ پھر جب وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک جملے میں اور سمجھا دوں، کوئی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ رہا ہے اور دنیا اس کے قدموں پر آتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ بس یہ پورا اس کا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کا خلاصہ ہے۔ گنہگار لوگ نظریں نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ بھی فرمایا آج کے دن ان لوگوں کی آنکھیں اوپر کو نہ اٹھیں گی، ذلیل اور پست ہو جائیں گے۔ کیوں کہ دنیا میں بڑے سرکش اور کبر اور غرور والے تھے، صحت اور سلامتی کی حالت میں
دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو رک جاتے تھے، جس کی سزا یہ ملی کہ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ پہلے کر سکتے تھے مگر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر مومن سب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کافر اور منافق سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کمر تختہ ہو جائے گی، جھکے گی نہیں، بلکہ پیٹھ کے بل چت گر پڑیں گے۔ یہاں بھی ان کی حالت مومنوں کے خلاف تھی، وہاں بھی خلاف ہی رہے گی۔ پھر فرمایا مجھے اور میری اس حدیث یعنی قرآن کے جھٹلانے والوں کو تو چھوڑ دے، اس میں بڑی وعید اور سخت ڈانٹ ہے کہ تو ٹھہر تو جا، میں آپ ان سے نپٹ لوں گا۔ دیکھ تو صحیح کہ کس طرح بتدریج انہیں پکڑتا ہوں، آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جب ڈھیل دیتے ہیں تو دور سے اس کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ یہ اپنی سرکشی اور غرور میں بڑھتے جائیں گے، میرے ڈھیل کے راز کو نہ سمجھیں گے، پھر ایک دم یہ پاپ کا گھڑا پھوٹے گا اور میں اچانک انہیں پکڑ لوں گا، میں انہیں بڑھاتا رہوں گا۔ یہ بد مست ہوتے چلا جائیں گے، وہ اسے کرامت سمجھیں گے، حالانکہ ہوگی وہ اہانت، کیا ان کی ذلت ہوگی۔ اس لیے دنیا میں نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز پڑھنے کی خوب اہتمام کریں، اخلاص سے پڑھیں، ورنہ حشر کے میدان میں سجدہ بھی نہ کر سکے گا۔ مومن تو کر لے گا سجدہ، لیکن منافق اور کافر یہ سجدہ نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں اور مال بہت مل رہا ہے، تو یہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ ڈھیل ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔